عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا تارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، دعا إلى الله فالمستمسكون به المستمسكون بحبل غير منفصم، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ محترم معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، گزشتہ اور پیوستہ جمعہ سے ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سودا کیا، جان اور مال خریدا اور جنت دینے کا وعدہ کیا کہ جان اور مال اگرچہ میرے دیے ہوئے ہیں پھر بھی تم اپنا سمجھ کر میں نے تمہیں ملک دیا، یہ میرے حوالے کر دو، اور حوالے کرنے کی صورت یہ ہوگی میرا حکم ان پر نافذ کر دو، جو میں کہوں وہی کریں، مال بھی اس طرح خرچ کریں، جان بھی اس طرح خرچ کریں، مال تمہارے پاس رہے، جان تمہارے پاس رہے، لیکن ان کو استعمال میرے حکم کے مطابق کرو تو میں تمہیں جنت دے دوں۔ تو جن لوگوں نے سودا کیا ان کی پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ صفات بیان فرماتے ہیں، وہ کیسے ہیں، ان کے کام کیسے ہیں، ان کے اعمال کیسے ہیں۔ التائبون، یہ گزشتہ جمعہ ان کی پہلی صفت کا بیان کیا گیا تھا کہ پہلے تو گناہ سے بچتے ہیں بالفرض یا یقینی طور پر، ان سے کسی بھی قسم کا بڑا یا چھوٹا گناہ صادر ہو جائے تو فوراً توبہ کرتے ہیں۔ تو توبہ کے بارے میں گزشتہ جمعہ، مضمون تو لمبا ہے، اسی واسطے اکثر مضمون درمیان میں چھوڑ کر پھر موقع کے مطابق دوسرا مضمون آ جاتا ہے۔ تو اب دوسری ان کی صفت اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، العابدون،
وہ گناہوں سے بچتے ہیں یا ہو جائے تو توبہ کرتے ہیں، لیکن لگے رہتے ہیں عبادت میں۔ عبادت ان کا مشغلہ ہے، عبادت ان کا مقصد ہے، اور خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ سورہ زاریات میں 27ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ۔ میں ان سے رزق نہیں کمواتا اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے وہ کما کے کھلائیں۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ تو کھانے پینے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کو تو ضرورت ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتے ہیں، کھلائے نہیں جاتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کھلاتے، اللہ تعالیٰ ہمیں کھلا رہے ہیں، ہم اللہ کو نہ کھلاتے ہیں نہ اللہ تعالیٰ کھاتے پیتے۔ تو مقصد جنوں اور انسانوں کی پیدائش کا عبادت ہے، عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ جو عبادت میں لگا رہے وہ اپنے مقصد پر چل رہا ہے، جو عبادت کو چھوڑ دے تو وہ اپنے مقصد کو چھوڑ گیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ سورۃ الانبیاء 17ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے آپ سے پہلے اس کی طرف ہم نے وحی یہ کی ہے، ہم نے اس کو وحی کے ذریعے یہ مطلع کر دیا کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا انا، کوئی الہ نہیں سوا میرے، تو فاعبدون، لہذا میری ہی عبادت کرو۔ عبادت اللہ کی۔ اسی صورت میں آگے آتا ہے ان هذه امتکم امتا واحدہ، یہ سب کے سب ایک ہی امت ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، میں تم سب کا رب ہوں، میری عبادت کرو۔ یہ پہلے سورۃ الانبیاء اس کا نام ہے اس واسطے کہ انبیاء کے واقعات ہیں، ان کے تھوڑے تھوڑے حصے واقعات کے بیان کر کے یہ آخر میں یہ آیت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ذوالکفل، یسع اور یونس علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، ان سب کے واقعات اللہ تعالیٰ نے سورت میں نقل فرمائے۔ وَظَنُّونِ الذَّهَبَ، ظنون سے مراد حضرت یونس علیہ السلام ہے۔ انہوں نے جو مچھلی کے پیٹ میں دعا کی تھی
فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وہ جو ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم یہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے. نوح علیہ ہے تو مضمون ایک جیسا، لیکن یونس علیہ السلام کی دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فی الظلمات، اندھیروں میں، دریا کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، وہاں بھی پکارا تو اللہ کو پکارا. وہاں کسی نبی کو، کسی ولی کو نہیں پکارا، پکار کے لائق صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے. فنادى في الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی، مچھلی کو حکم دیا فوراً ہی ان کو دریا سے اور اپنے پیٹ سے نکال کر کنارے پر اتار. تو ان سارے انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد ان هذه امتکم امۃ واحدہ، تم سارے کے سارے ایک ہی امت ہو، ایک ہی مقصد ہے تمہارا اللہ کی عبادت کرنا. تمہاری ہدایت کے لیے پیغمبر ہیں، وہ خود بھی عبادت کرتے ہیں اور تمہیں عبادت کر کے دکھاتے ہیں. قرآن پاک میں بہت آیات ہیں عبادت کا حکم. حضرت اسماعیل علیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. میرا رب اور تمہارا رب ایک اللہ ہے اور اس کی عبادت کرو، یہ ہے سیدھی راہ. جو اہدنا الصراط میں تم صراط مستقیم کی دعوت دعا کرتے ہو، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا اور دکھا. فرمایا وہ کوئی لمبی بات نہیں ہے، اپنے اللہ کو رب سمجھ کر اس کی عبادت میں لگ جاؤ اور یہی ہے صراط مستقیم. وہ عبادت کی جتنی صورتیں ہیں وہ وقت کا پیغمبر تمہیں سمجھا دے گا کہ اس طرح عبادت کی جاتی ہے. اور خاتم الانبیاء، نبی المرسلین، نبی الاولین والآخرین، اللہ تعالیٰ ان کو فرماتے ہیں فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اے میرے محبوب، آپ اپنے رب کی پاکی بیان کریں. اے میرے محبوب، اب آپ اپنے رب کی خوبیاں بیان کریں. فَسَبِّحْ، پاکی بیان کریں، بحمد، اور آپ اپنے رب کی خوبیاں و کمالات بیان کریں. وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اور جو تو آپ کے شاگرد ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا نام ساجدین رکھا، وہ نمازی ہیں، سجدے کرتے ہیں. ساجدین. وَاعْبُدْ رَبَّكَ، ہاں اے میرے پروردگار آپ اپنے رب کی عبادت میں لگے رہیں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ. بغداد میں کچھ لوگ آئے، بڑے بزرگ ہیں، ہم بڑے بزرگ ہیں، حضرت جنید بغدادی کا زمانہ تھا. تو وہ اپنے آپ کو بزرگ کہتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، لوگوں کو مرید کرتے ہیں. بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ نماز آسان ہوتی ہے، لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ہم لوگ نہ یہاں نماز پڑھتے ہو نہ مسجد میں جاتے ہو.
وہ کہتے ہیں ہمیں نماز معاف ہو گئی. گمراہ کیسے کرتے ہیں لوگوں. عبادت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے، ان کا فلسفہ. عبادت کی جاتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تک پہنچیں. وہ ہم پہنچ چکے ہیں. قد وصلنا، ہم تو اللہ تک پہنچ چکے ہیں، اب ہمیں درمیان میں عبادت کی ضرورت نہیں ہے. حضرت نے فرمایا، جب ان کی بات سنی، فرمایا اللہ کی قسم یہ ضرور پہنچ چکے ہیں لیکن جہنم میں. یہ اللہ تک نہیں پہنچے، یہ جہنم میں جائیں گے ظالم. یہ خود گمراہ، لوگوں کو گمراہ کرتے. کائنات میں انبیاء سے بڑا اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں. جتنا تعلق کسی بھی نبی کا اپنے اللہ کے ساتھ ہے، اتنا تعلق کسی بڑے سے بڑے امتی کا نہیں ہوتا. اور پھر تمام انبیاء کے بھی سردار ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. آپ اپنے رب کی عبادت میں لگے رہیں یہاں تک کہ موت آ جائے. پیغمبر کو نماز معاف نہیں. نماز پیغمبر سے بڑھ کر کون اللہ تعالیٰ تک پہنچنے والا ہے. عبادت جب تک ہوش حواس قائم رہیں گے عبادت فرض رہے گی. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھو. جب تک تمہیں شعور ہے، سمجھتے ہو، تمہارا دماغ کام کر رہا ہے. ہاں جب بے ہوش ہو جاؤ تو پھر اگر تھوڑی دیر کے لیے، ایک دن کے لیے بے ہوش ہے تو وہ نمازیں قضا کرو. زیادہ ہو جائے ٹائم تو پھر وہ نمازیں معاف ہو گئی. ہوش ہی نہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں نمازیں کیا ہوتی. تو عبادت کرو اللہ کی، اور موت تک عبادت کرو، مرتے دم تک عبادت کرو. کچھ قسمت ایسے بھی ہوتے ہیں عبادت کرتے کرتے ہی سجدے میں، پچھلے سے پچھلے جمعے غالباً آیا تھا، ایک ڈیفنس کے عالم، جمعے والا ہی دن تھا، تو سنتے پڑھتے وہی ادھر سجدے میں روح پرواز کر گئی، جمعہ ادا کرنے سے بھی پہلے. ایسے بھی ہوتے ہیں. بہرحال اللہ کی عبادت کرنا ہمارے پیدا ہونے کا مقصد ہے. اللہ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں، فائدہ ہمیں ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. او لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تمہارے باپ کو، تمہارے دادے پردادے کو، اور ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام تک سب لوگوں کو جس نے پیدا کیا ہے. تو تم اس کی عبادت کر کے پرہیزگار بن جاؤ. پرہیزگاروں کے لیے ہم نے آخرت میں جنت تیار کر رکھی ہے. ان المتقین فی جنات و نہر، ان للمتقین مفازا حدائق. عبادت کرتے کرتے پرہیزگار متقی بن جاؤ. یا متقی بن جاؤ گے تو جنت میں جانے کے قابل ہو جاؤ. پھر تمہاری ساری مرادیں ہم پوری کریں گے، ساری مرادیں. اللہ ایسی چیزیں دیں گے تمہاری سوچ میں بھی کبھی نہیں آئی ہوں گی. وہاں ایسے یہ تھوڑے وقت کے لیے ہمیں تمہیں بھیجا ہے، تم ہماری مرضی کے مطابق پیغمبر کی اطاعت کر لو. کسی کی 100 سال، کسی کی 50 سال، کسی کی 10-20 سال عمر ہے، تو اس تھوڑی سی زندگی میں عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لو.
اور پھر ہم تمہیں مرنے کے بعد راضی کر دیں گے۔ اگر تم ایمان کی سلامتی کے ساتھ آئے تو ہم تمہاری قبر کو اتنا کھول دیں گے کہ جہاں تک تمہاری نظر جاتی ہے وہ قبر اتنی کھل جائے گی اور جنت سے کھڑکی کھل کے تمہیں جنت کی خوشبوئیں پہنچیں گی۔ محشر میں باعزت ہو کر جاؤ گے اور فرشتوں کو حکم ہوگا ان کو وفد بنا کر بڑی جلوس کے ساتھ عزت کے ساتھ لے کر جنت میں چھوڑا۔ یہ چیزیں ہمیں پڑھنی سننی چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہماری آخرت بنے۔ یہ تو جیسے کیسے گزر ہی جائے گی نا، جیسے کیسے یہ زندگی گزر گئی، اتنی ہم گزار چکے ہیں۔ سفید داڑیاں ہو گئی ہیں، کوئی کتنا بالکل کوئی 100 کے قریب ہے، کوئی 50 80 90 ہے، جو بچے ہیں یہ بھی اتنے بڑے۔ تو یہ تو جو زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے گزر ہی جائے گی، وہ نہیں گزرے گی، وہ ہمیشہ والی زندگی ہے۔ اس واسطے فرمایا میرے ساتھ سودا کرو، تم اپنی جان اور اپنا مال میری مرضی کے مطابق خرچ کرو اور میں تمہیں جنت دوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس سودے پر کاربند رہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔